اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر. صلوات پڑھے محمد والے. عزاداران امام، عزیزان محترم، آج کی یہ محفل اس شہزادی سے منسوب ہے کہ جو سورہ کوثر کی تفسیر بن کر دنیا میں آئی تھی. یہ چوتھی تفسیر تھی. پہلی سورہ کوثر کی تفسیر مولا حسن آئے، پھر مولا حسین آئے، پھر شہزادی زینب آئیں، پھر شہزادی ام کلثوم آئیں. چھوٹی شہزادی کا ولادت کی محفل ہے. برادر عزیز علی زمان خان، میں آج ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اٹس اے ریئلی بگ آنر فار یو. ہو سکتا تمہارا یہ جشن ہی تمہاری بخشش کا سہارا بنے. بہت اچھا کام کیا، بہت اچھا، بہت بڑا آنر ملا آپ کو شکاگو میں. آپ کی ولادت 9 ہجری کی ہے، 9 ہجری. اللہ کے رسول کی شہادت 11 ہجری ہے، 10 ہجری میں واقعہ غدیر ہے، 9 ہجری میں آپ کی ولادت ہے، 18 ربیع الاول کو. ایک روایت سے مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ کو بھی زینب صغرا کہا گیا. وہ زینب کبریٰ ہیں، بڑی بہن، میری شہزادی، وہ بڑی شہزادی ہے اور یہ چھوٹی شہزادی. 51 ایئرس کی آپ کی لائف ہے ٹوٹل. نجم الحسن قراروی کہ جن کی کئی کتابیں ہیں، تاریخ اسلام ان کی ہے، 14 ستارے ان کی ہے، سیرت امیر المومنین، بہت بڑا ہمارا عالم تھا جو پشاور میں دفن ہے. کراری کی تھے، الہ آباد میں جو کراری شہر ہے وہاں کے رہنے والے تھے. پارٹیشن کے وقت چلے گئے تھے. کئی انہوں نے کتابیں، ان کی تاریخ اسلام بہت اچھی کتاب ہے. ہسٹری آف اسلام کے اوپر نبی آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک کے واقعے بہت اچھے ڈیٹیل میں، اور انہوں نے کافی محنت کر کے کتابیں لکھی. تو ان کی کتاب کا ریفرنس ہے حیات القلوب علامہ مجلسی. 9 ہجری ولادت، 18 ربیع الاول. میں ایک ہلکا سا اسکیچ کھینچ رہا کہ ہمارے یوتھ کو پتا چلے، کہ اس لیے کہ عام طور پہ ایک چیز ذہن میں رکھو کہ شہزادی، دونوں شہزادی، جناب زینب سلام اللہ علیہ، بی بی ام کلثوم سلام اللہ، یہ ایسی پرسنالٹیز ہیں، یہ ایسی شخصیتیں. 14 کا اگر حساب نہیں ہوتا، دیکھیں عصمت کے 3 چیزیں، ایک ہے عصمت مطلقہ، ایک ہے عصمت خاصہ، ایک ہے عصمت عامہ. عصمت عامہ میں آپ اور ہم بھی آ سکتے. ہمارے بڑے بڑے مرجع گزرے اس میں کہ جن سے کوئی گناہ، کوئی مباح بھی عمل نہیں ہوتا، وہ عصمت خاصہ میں. عصمت عامہ میں، عصمت خاصہ میں نبی ہے اور خاندان اہل بیت ہے. عصمت مطلقہ صرف 14 کی حد تک ہے، بس کوئی 15واں نہیں ہے. لیکن یہ دونوں شہزادیاں عصمت مطلقہ کے اتنے قریب تھی کہ اگر وہ 14 کا حساب نہیں ہوتا تو یہ بھی آ جاتی. لیکن وہ مرضی خدا ہے، 14 ہے، کوئی کمپیریزن نہیں. میں یہ نہیں بول رہا، آپ غلط نہیں سمجھیں. عصمت مطلقہ صرف 14 معصومین کے لیے، کسی کے لیے نہیں. لیکن دونوں شہزادے کہ جس سے کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا کوئی ایسا گناہ ہو جائے، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. ان کی مرضی اللہ کی مرضی ہے کئی جگہ. اس لیے کہ شہزادی زینب، دیکھیں شہزادی ام کلثوم کی تاریخ میں فضائل کم، دونوں کی کم. خاندان اہل بیت کی جو خواتین ہیں، وہ آپ آج کے دور میں، آج کے زمانے میں اپنے ذہن میں مت سوچو آج کی جیسی خواتین. اس لیے کہ خاندان اہل بیت میں جو خواتین ہیں، ان کے بارے میں کوئی باہر نیوز ہی نہیں آتی تھی اس زمانے میں، بالکل نہیں آتی تھی. پہلے میڈیا نہیں تھا، پہلے جو ہے ظالمین کا دور ہے، ایک لفظ نہیں آتا تھا کہ امامزادیاں کتنی ہیں. یہ تو آپ کو معصومین سے معلوم ہے، تاریخ سے نہیں. یہ صرف معصومین کے شہادات سے تاریخ میں آئے، ہمارے علماء نے لکھا. لیکن عام طور پہ نہیں ہے، اس لیے کہ عصمت ہے، پردہ ہے، حجابات ہے.
अब फिर ये तो अली और फातिमा की बेटियां, कोई मामूली बेटियां नहीं। इनका मकाम कोई मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक एक जुमला जो मैं बोल रहा हूं, आई एम रिस्पॉन्सिबल व्हाट आई एम सेइंग। क्यों? इसलिए कि शहजादी ज़ैनब, शहजादी उम्मे कुलसूम का मकाम जो है वो कोई नहीं बता सकता कि इनका मकाम खालिक़ कायनात के पास क्या है। इतना बड़ा मकाम है, इतना बड़ा मकाम है कि जैसे मैंने कहा कि इस्मत मुतलका के इतने करीब है, लेकिन इस्मत मुतलका पे नहीं कि इनसे कोई मुबाह काम भी नहीं, इनकी मर्जी, इमाम की मर्जी। आप जानते हैं कि इमाम कभी भी इमाम को किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती। इमाम जब जमीन पे होता है तो हुज्जत खुदा है, मर्जी खुदा है। इमाम जो अमल करता है वो मर्जी खुदा है। इमाम इसलिए कि सूरह दहर में अल्लाह कह रहा वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, कि अल्लाह के रसूल तुम कुछ चाहते नहीं जो हम नहीं चाहते। उसके बाद मासूम को कभी, इमाम को कभी किसी से पूछने की जरूरत नहीं जब इमाम जमीन पे होता है। लेकिन इमाम वक्त, दौर का इमाम, जमाने का इमाम, चौथा इमाम कोई काम नहीं करता जब तक बीबी ज़ैनब से इजाजत ना ले, पूछ ना ले। इजाजत अगर नहीं बोल रहा तो पूछ ना ले, राय ना ले। इमाम को राय की जरूरत नहीं, इमाम की मर्जी। अल्लाह बार बार बोल रहा कि अल्लाह की मर्जी, और कोई ऐसा काम नहीं करता। हुज्जत खुदा, जमीन और आसमान के मालिक, जिनकी मोहब्बत, ईमान, जिनसे बुग़्ज़, कुफ्र, निफाक, अपने दौर का अली, अपने दौर का मोहम्मद, कोई हमेशा राय लेते। इवन जब रिहाई हुई उस वक्त यजीद से ये नहीं कहा ठीक है, कहा मैं पहले अपनी फूफी से पूछूं, पहले मैं अपनी फूफी से पूछूं। ये मकाम है बीबियों का। ये दोनों शहजादियां, देखिए शहजादी ज़ैनब और शहजादी उम्मे कुलसूम। शहजादी उम्मे कुलसूम लगभग 6 साल शहजादी ज़ैनब से, या 5 साल छोटी थी। 9 हिजरी में आपकी विलादत है, लेकिन शोल्डर टू शोल्डर थी। हर काम शहजादी ज़ैनब के साथ शहजादी उम्मे कुलसूम ने किया। बीबी ज़ैनब लीड, मैं अपने अल्फाज में बोल रहा, बीबी लीड कर रही थी। इसीलिए बीबी के कुछ वाक़यात हमारे सामने आए। शहजादी उम्मे कुलसूम के वाक़यात हमारे सामने इसलिए नहीं है जो शहजादी ज़ैनब ने जैसे काम किया। अब मैं बीबी शहजादी उम्मे कुलसूम के कुछ वाक़यात बताता हूँ कि हाउ शी हैज वर्क फॉर इस्लाम, कैसा उन्होंने काम किया। ये मैसेज मेरा शिकागो की खवातीन के लिए, और जो मुझे इस वक्त सुन रहा पूरी दुनिया में, कि बीबी ने काम क्या किया। मसाइब अपनी जगह पे, मसाइब पे नहीं आ रहा इसलिए कि विलादत की महफिल है, मसाइब अपनी जगह। और एक और पहले क्लियर कर दूं, और कि शहजादी ज़ैनब की शादी अपने फर्स्ट कजन, ये मैं लड़कियों को बोल रहा हूं इसलिए कि वेस्ट में आई एम रियली टायर्ड, वेस्ट में जहां जाता हूं बोलते हैं मौलाना इस पे पढ़ो कि कजन से ये लोग शादी नहीं करते, इसलिए कि कजन से शादी करोगे तो जो जनरेशन पैदा होगा, जो औलाद पैदा होगी वो डिसेबल होगी, बीमारियां होंगी। इसलिए कि साइंस बोल रहे, साइंस रिलीजन नहीं है, मैं लड़कियों को बोल रहा हूं। साइंस तुम्हारा रिलीजन नहीं, जो शरीयत मोहम्मदी है वो तुम्हारा मजहब है, जो सीरत मोहम्मदी है वो तुम्हारा मजहब है। इमाम अली और शहजादी कौनैन की ये दोनों बेटियां कि जो अपने मकाम पे, अपने स्टेटस पे, इनके स्टेटस तक कोई खानदान अहले बैत की खवातीन, खानदान अहले बैत की, क्या मैं बहुत एहतियात से बोल रहा, कोई औरत उस स्टेटस पे नहीं पहुंची जैसे शहजादी ज़ैनब, शहजादी उम्मे कुलसूम थी। इमाम जिससे राय ले उसका नाम ये बीबी है। अब इससे अंदाजा लगा लो, मैं कोई कंपेयर नहीं कर रहा, हर खातून हमारे सर के ऊपर, हर खातून का एहतराम करना लाजिम है जो खवातीन है खानदान अहले बैत है, या ऊपर जितनी बीबियां गुजरी, में कोई कंपेयर नहीं कर रहा, ना कोई मैं नाम लेना चाहता। लेकिन उसके बावजूद शहजादी ज़ैनब, शहजादी उम्मे कुलसूम का निकाह किससे हुआ? मैं उन लड़कियों को बोल रहा, उन माओं को बोल रहा कि जो बार बार इस बात पे बहस करते कि अरे कजन से शादी करोगे तो डिसेबल होंगे। नो, अगर एक चीज जहन में रखो, इफ यू रियली लव इमाम अली देन यू हैव टू फॉलो इमाम अली। एक चीज याद रखो, ये नहीं जबान से बोलोगे मौला को मैं बहुत चाहता हूं लेकिन मौला की सीरत पे अमल नहीं करूंगा, देन फायदा क्या भाई? If you don't love, if you don't follow the path of Imam Ali, then what? You are just saying that, yeah, I love Imam Ali. What do you mean you love Imam Ali? If you love Imam Ali, then follow the path of Imam Ali. मौला अली जैसी शख्सियत है जिसकी मोहब्बत ईमान जो क़यामत तक नस्लों से वाक़िफ़ है,
وہ علی اپنی بڑی بیٹی اور چھوٹی بیٹی کا نکاح کس سے کر رہے ہیں؟ شہزادی کونین مادر حسنین کس سے کر رہے نکاح؟ بی بی نہیں تھی، لیکن جو مرد کوفہ ہے نا امام علی، فاطمہ کے کوفہ ہے امام علی، جو علی کر رہے وہی فاطمہ کریں گی، جو فاطمہ کریں گی وہی علی کریں گے. ٹھیک ہے بی بی نہیں تھی اس وقت، لیکن مرضی علی، مرضی فاطمہ، یا مرضی فاطمہ مرضی علی. تو میرا ایک ہی ریکویسٹ ہے سب سننے والوں کو کہ پہلا میرا میسج ساری لڑکیوں کو سائنس ایکسپٹ کرو یار، جو سائنس بولتی سنو، بٹ ریلیجن کو لا کے ٹکراؤ مت. سائنس کا آج ریسرچ ہے، آج غور سے سنو، آج ریسرچ 100 سال کے بعد 10 سال بعد یہ آپ کا جنرل پورا ریسرچ ختم ہو جاتا، نیا ریسرچ آ جاتا. تم آج ریسرچ کر رہے کہ آج اگر کزنس کے ساتھ شادی کرو گے تو ڈسیبل اولاد پیدا ہوگی. ٹھیک ہے آج ہے نا تمہارا ریسرچ، 1 سال کے بعد پھر ریسرچ ہوگا، پھر وہ دوسرا آ جائے گا. یہ تھوڑی ہے اتھارٹی، تھوڑی ہے سائنس اتھارٹی نہیں، سیرت محمدی اتھارٹی، ارشاد علی اتھارٹی. اگر ایک جملہ ہمیشہ یاد رکھو، حلال محمدی قیامت تک حلال ہے. یو ہیو ٹو بلیو انکنڈیشنل سرنڈر اسلام، یہ یاد رکھو. یہ ڈونٹ سے کہ یار یہ اس میں ہوتا، ڈسیبل ہوتے اور یہ ہوتا وہ ہوتا، بلکہ سارے لڑکیاں بیٹھ گئیں غیر مذہب میں جا رہے. میں کیا کروں؟ میں 20-25 منٹ کی تقریب میں کیا بولوں؟ شہزادی زینب اور شہزادی ام کلثوم کی شادی کس سے ہوئی؟ فرسٹ کزن، سگا چچازاد بھائی، بڑے بھائی کی اولاد، جناب جعفر طیار کی اولاد. جعفر ابن ابو طالب مولا علی کے بڑے بھائی، ان کے بڑے بیٹے عبداللہ ابن جعفر طیار کا نکاح شہزادی زینب سلام اللہ علیہا سے ہوا. ان کے چھوٹے بیٹے محمد ابن جعفر طیار کا نکاح جناب شہزادی ام کلثوم سلام اللہ علیہا سے. اب بی بی ام کلثوم کے بارے میں بول رہے ہیں. شہزادی ام کلثوم کا نکاح اپنے فرسٹ کزن جناب محمد ابن جعفر طیار کے ساتھ. دیکھیے تاریخ میں یوتھ کو بولا، ہسٹری میں کئی چیزیں ہیں. I always say this word کہ ہسٹری میں کانٹے بھی ہے پھول بھی. ہسٹری ہماری نہیں. 260 ایئرس تک، میں 260 ایئرس کیا اب تک بول رہا، 1400 ایئرس تک جو ہسٹری لکھی جا رہی وہ آپ کی ہسٹری تو اب لکھی گئی، لیکن دشمنوں کی ہسٹری ہمارے سامنے. ہماری کتابیں، ہماری بکس جلائی گئی، ہماری لائبریریز کو آگ لگایا گیا، دجلہ کا پانی بلیک ہو گیا، پورے لے کے بکس کو بھیج دیتے تھے. شیخ صدوق کا زمانہ، علامہ ہلی کا زمانہ، محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی کا زمانہ، یہ کیسے پیریڈ سے گزرے. شہید اول کا زمانہ، 12 سال کے ریسرچ، 12 سال کی ہسٹری کو لکھنے کے بعد ظالم حاکم بلاتا تھا، کتاب کو دیکھتا تھا، کہتا تھا تمہاری ہے قلمی کتاب، کوئی اس کی کاپی نہیں، کوئی پرنٹنگ پریس نہیں، کوئی کمپیوٹر نہیں، ہاتھ کے لکھے 14 ایئرس کا ریسرچ ایسا لیتے تھے، لے کے آپ کے حوالے کرتے، پورا ریسرچ ختم ہو. ایسی ہسٹریز سے گزر کے شیعت یہاں تک ہے. تو اب آپ شہزادی ام کلثوم کے بارے میں، بی بی کے بارے میں تہمت ہے کہ مولا نے نکاح آپ کا اس ظالم سے کیا. میں نام نہیں لے رہا، آپ سمجھے، جا کے تاریخ میں دیکھ لیں. وہ ظالم کہ جس سے ماں ناراض ہو، جس سے اللہ ناراض ہو، جو حق زہرا کھایا ہوا، اس کے ساتھ نکاح. میں نام نہیں لینا چاہتا. یہ ظلم عظیم ہے جو شہزادی ام کلثوم پہ کیا گیا. نکاح میں ذمہ داری سے I'm responsible what I'm saying. کبھی بھی مجھے واٹس ایپ کر کے مجھ سے ہسٹری لے لو. محمد ابن جعفر طیار ابن ابو طالب، عبداللہ ابن جعفر طیار کے چھوٹے بھائی، ان سے آپ کا نکاح ہوا تھا. آپ کا انتقال ہو گیا تھا. ایک روایت ہمارے پاس یہ ہے کہ مولا حسن نے اپنی اس بہن کا نکاح کروایا تھا. سیکنڈ میرج ہوئی تھی بیوہ ہونے کے بعد. اس کے بعد تاریخ خاموش ہے. لیکن کربلا معلیٰ میں میری شہزادی ویڈو تھی، بیوہ تھی. 51 ایئرس کی آپ کی ایج تھی جب آپ کی وفات ہوئی. 51 ایئرس کی، اور لا ولد تھی، لا ولد اولاد نہیں تھی. شہزادی ام کلثوم کی اولاد نہیں تھی، شہزادی زینب کی اولاد تھی، لیکن بی بی ام کلثوم لا ولد تھی. مرضی خدا، اس میں کوئی آگے پیچھے نہیں.
اللہ کی مرضی. تو لیکن آج میں بول رہا اگر اولاد چاہتے, اولاد لڑکا چاہتے یا لڑکی چاہتے, میں ان لڑکیوں کو بول رہا کہ جن کو اولاد نہیں ہو رہی تو نماز شب پڑھے, اس لیے کہ امام علی نے بیٹا جو مانگا تھا نماز شب میں مولا عباس کو مانگا تھا, اور بیٹی چاہتے تو نماز شب پڑھو. مولا حسین نے بی بی سکینہ کو نماز شب میں مانگا تھا. اور جب بھی اولاد کے لیے دعا کرو شہزادی ام کلثوم کا واسطہ دے کے دعا کرو. یہ ایسا مجرب عمل ہے میری شہزادی کا. اللہ کو واسطہ دو کہ تجھے میری بیوی کا واسطہ, میری مظلوم شہزادی کا واسطہ, تو مجھے اولاد عطا کر. لڑکی خود بولے 40 دن میں تم کنسیو کرو گے اگر شہزادی ام کلثوم کا واسطہ دے کے دعا کرو. اور شہزادی ام کلثوم کی ایک نظر بھی ہے, یہ نظر ہر مہینے کرو 18 تاریخ کو, آپ کی ولادت کی تاریخ. واجب نہیں ہے, پھر بول رہا واجب نہیں, لیکن جب میں بیوی کی محفل پڑھ تو میں کچھ ایسی برکتیں بھی تو دوں آپ کو کہ آپ کے گھر میں ہر مہینے تصور ہے شہزادی ام کلثوم, ذکر شہزادی ام کلثوم تمہارے گھر میں, اس کی برکتیں دیکھو, اس کی رحمتیں دیکھو. گھر کی بلاؤں مصیبتوں کو دور کرنا ہے. اپنے رزق میں وسعت چاہتے, پھر بول رہے رزق میں وسعت چاہتے, رزق میں برکت چاہتے, لیکن کون سے رزق میں؟ حلال رزق میں. بی بی ام کلثوم کے ماں کا حق کوئی دے اس کے بعد برکت ہوتی ہے, یہ یاد رکھو. I don't leave the chance, I don't leave the chance. میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, 25-30 منٹ. you know what I'm saying, you know what I'm saying, what I mean. اگر شہزادی ام کلثوم کی ماں کا کوئی حق ادا کرے, حق ادا کرنے کے بعد اگر رزق کا کسی کو پرابلم ہو تو شہزادی ام کلثوم کا واسطہ دے کے شہزادی کونین سے مانگو کہ آپ کو آپ کی بیٹی کا واسطہ. بڑی مظلوم بی بی ہے بی بی ام کلثوم. میں پورا خمسہ پڑھوں اس کے اوپر, پورا خمسہ ہی شہزادی ام کلثوم پہ پڑھوں. پھر میں بول رہا ہوں تو شہزادی ام کلثوم کی نظر ہر مہینے کی 18 تک, یہ اتنی مجرب عمل ہے. آپ کے کراچی میں تو بہت کامن ہے, اور گلف میں اور عرب میں سب سے زیادہ کامن ہے. میں نے خود اکثر دیا ہے کہ بی بی ام کلثوم کی نظر. اور میں نے بامبے کی اس سال ایک مجلس میں انہوں نے نظر کی تو پوری میری وہ یوٹیوب ہے وہ آدھے گھنٹے کی مجلس جس میں پورے میں نے 5 نظر کو بتایا کہ یہ نظر کرو, یہ نظر کرو, یہ نظر کرو. تو 18 تاریخ ہر مہینے کی شہزادی ام کلثوم کی آپ کسی پہ بھی دیں, فروٹس پہ دیں, پھل پہ دیں. اور عام طور پہ جو عرب میں مشہور ہے وہ بلیک ٹی کے اوپر, چائے پہ, ٹھیک ہے, کسی چیز پہ دو یار, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. پانی گلاس آف واٹر پہ دے دو نظر, کوئی مشکل نہیں. اور ہمیشہ یاد رکھنا نظر اچھی سی اچھی کرنا, شاندار طریقے سے کرنا. اس لیے کہ پہلی نظر جو زمین پہ ہوئی تھی وہ کس نے کی تھی؟ پہلی نظر زمین پہ اس وقت صرف 4 آدمی تھے زمین کے اوپر, 4 آدمی. بعض روایتوں میں 6, پوری زمین کے اوپر صرف 4 آدمی تھے, جناب آدم, جناب حوا, جناب حابیل اور قابیل, صرف 4 آدمی. جب خلافت ملی جناب حابیل کو تو اس وقت واقعہ پورا چھوڑنا, ورنہ اسی میں 10-12 منٹ نکل جائیں گے. پہلی نظر زمین پہ جو دی گئی, جو لوگ کہتے ہیں کہ نظر کیا ہے, سورہ دہر نظر کے لیے ہمارے پاس قرآن کا سورہ کافی ہے. اور پہلی نظر زمین کے اوپر کب دی گئی؟ جب جناب حابیل کو نبی آدم نے اپنا وارث, اپنا سکسیسر بنایا تو حابیل کے پاس شیطان آیا اور گمراہ کیا. پورا واقعہ آپ کے سامنے میں نہیں پڑھتا, میں نے ہسٹری آف اسلام میں پڑھا ہے. تو اس وقت جناب اللہ کا حکم آیا آدم کو کہ آدم دونوں بچوں سے کہو نظر دے, جو نظر جس کی قبول ہوگی وہ تمہارا سکسیسر, وہ تمہارا خلیفہ, وہ تمہارا وارث. تو جناب آدم کے پاس قابیل جو ہے کھیتی باڑی کرتا تھا اس زمانے میں, فیلڈز میں گندم یہ جو بھی ہوتا کھیتی. تو اس نے کہا اللہ کھاتا تھوڑی ہے, تو اس نے کیا کیا, بالکل آرڈنری قسم کا لیا, لے کے پہاڑ کی چوٹی پہ رکھنا تھا, پہاڑ کی ایک چوٹی پہ اس نے رکھا. جناب حابیل کے پاس کیا تھا, وہ جانور, شیپ, گوٹ, یہ ان کے وہ اس کا کاروبار تھا. مطلب میں اپنی زبان میں بول رہا, وہ پالے ہوئے تھے. تو انہوں نے کیا کیا تھا, بہترین ایک شیپ کو لیا, ایک گوٹ کو لیا, اور جس کے بال, کان, تیل, ہر چیز برابر, وہ لے جا کے رکھا. تو آسمان سے اس وقت آگ آتی تھی, آگ آ کے جناب حابیل کی نظر کو قبول کیا. یہی وہ بکرا ہے, تو غور سے سنو, میں ہسٹری بتا رہا آپ کو, یہی وہ بکرا ہے نظر کا جو جناب اسماعیل کے لیے آیا تھا.
جو دمبا اسماعیل کے لیے آیا، جناب اسماعیل کے گلے پہ جب جناب ابراہیم نے چھری چلائی تو خون نکلا. ابراہیم کو کنفرم ہو گیا کہ اسماعیل کے گلے پہ چھری چل گئی، اور کپڑے کو ہٹایا تو وہ اللہ کا معجزہ دیکھا کہ سامنے اسماعیل کھڑے ہوئے اور ایک دمبا جو ہے وہ ذبح کیا. یہ وہی بکرا ہے جو حابیل نے اس وقت اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا. تاریخ اسلام نجم الحسن کرادی نے بھی لکھا، علامہ مجلسی حیات القلوب میں یہ پورے واقعے کو لکھتے ہیں، جناب ابراہیم کے واقعے میں جا کے دیکھ لینا. تو نظر جو ہے ہمیشہ کہا گیا کہ اچھی سے اچھی دو. تو جب آپ شہزادی ام کلثوم کی نظر دو، یا مولا عباس کی دو، یا مولا حسین کی دو، یا اللہ کے رسول کو بی امام حسن کسی کی بھی دو، ہمیشہ اچھے سے اچھے جو تم ایفورڈ کر سکتے. تم بی ام کلثوم کی نظر ہر مہینے کی 18 تاریخ کو دو. میں علی زمان اینڈ فیملی کو بول رہا کہ تم لوگوں کے حصے میں یہ آیا ہے کہ تم بی بی کی مجلس بھی کرتی ہو اور جشن بھی کرتے ہو. تم یہ نظر بھی کرو، اس کے بعد دیکھو کہ شکاگو میں تمہارے گھر میں برکت کیسے ہوگی. اگر جتنی لائف کے آبسٹیکلز ہیں وہ آبسٹیکلز دور ہوتے. شہزادی ام کلثوم بڑی مظلوم بی بی ہے، اس لیے کہ بہت کم بی بی کا ذکر ہوتا، بہت کم مخصوص مجلسیں بی بی کی ہے. تو آپ جتنا ہو سکے اس شہزادی کی غربت کو، اس شہزادی کی فضیلت کو بیان کرو، اس شہزادی کا ذکر اپنے گھر میں کرو. اور صلوات کی نظر کے وقت جب بھی نظر دینا شہزادی ام کلثوم کی بارگاہ میں، میں بار بار بول رہا کہ کوئی واجب عمل نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ کال واجب ہے تو کیسا واجب نہیں ہے، نہیں کرے تو چلے گا. لیکن اگر تم چاہتے کہ گھر میں برکت ہو، شکاگو کے والوں کو بول رہا، تم چاہتے کہ تمہارے گھر کے پریشانیاں دور ہو. کون ایسا شخص ہے یار جس کے گھر میں پرابلم نہیں ہے؟ ہر گھر میں کسی کے ہسبینڈ وائف کا پرابلم ہے، کسی کے بچوں کا پرابلم ہے، کسی کے رزق کا پرابلم ہے، کسی کے بزنس کا پرابلم ہے. جو پرابلم کو تم سالو کرنا چاہتے، میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا، کر کے دیکھو، آزما کے دیکھو. 1 سے 18 تک تم روز صلوات کی ایک تسبیح پڑھ کے شہزادی ام کلثوم کی بارگاہ میں ہدیہ کرو. ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. شہزادی کی بارگاہ میں ہدیہ کرو. اس کے بعد دیکھو کچھ نہیں کرنا، 5 منٹ کا عمل. اور جب دسترخوان کرنا بیوی کا کسی پہ بھی کرو، بہترین فروٹس پہ کرو، بہترین کھانا رکھو. پاک میں بار بار ایک جملہ ہو رہا، ماں کا حق دینے کے بعد وہ پیسے سے کرنا. حلال پیسہ رہے گا پھر there is no problem. یہ نہیں کہ میں وہ نہیں دوں گا، ماں کا حق نہیں دوں گا، بیٹی کی نظر کروں گا تو بیٹی کبھی بھی نظر قبول نہیں کرے گی اس پیسے کی کہ جس پیسے کو تم نے ماں کے حق کو ادا نہیں کیا. دیکھو دوستو، مجھے ممبر کے حق کو بھی ادا کرنا ہے، میری شہزادی کو راضی بھی کرنا ہے. ان کی بیوی، ان کی ماں کا اگر ذکر نہ کروں، ان کے ماں کے حق کی بات نہیں کروں تو برکت نہیں ہوگی. بیوی کو سلام، بیوی کو آج راضی کرنا ہے، بیوی کو خوش کرنا. میرا مطلب یہ نہیں ہے خدا نہ خواستہ کہ کوئی حق ہے بیوی ذرا نہیں دیتا. میں تو اسے ایک ریمائنڈ کر رہا. دوبارہ 100 مرتبہ صلوات پڑھو، بیوی کی بارگاہ میں ہدیہ کرنا. اس کے بعد مانگ کے دیکھو، ارے مولا مشکل کشا کی بیٹی ہے، مشکل کشا کی بیٹی ہے یار. شہزادی کونین کی شہزادی زینب کی بہن. یہ بیوی کا زندگی. اچھا دوسرا بس یہ ہو گیا، میرے پاس ٹائم مجھے صرف 25-30 منٹ دے گئے، آلریڈی 20-22 منٹ ہو گئے. دوسری چیز بتاتا کہ بیوی کی زندگی کا جو امپورٹنٹ ترین پہلو ہے جو ہماری خواتین کو کرنا چاہیے، کہ شہزادی زینب اور شہزادی ام کلثوم دونوں کے بارے میں کہ جب تک مدینے میں رہی، اس کے بعد بابا کے ساتھ کوفہ گئی، کوفے سے مولا کی شہادت کے بعد مولا حسن کے ساتھ واپس مدینہ منورہ آ گئی. آنے کے بعد اپنی پوری لائف، اس کے بعد واقعہ کربلا ہوا. واقعہ کربلا کے بعد یہ دونوں شہزادیوں کے بارے میں کہ یہ لوگ گھر میں بیٹھے نہیں رہے. اب اتنی مصیبت گر گئی، اتنے پہاڑ ٹوٹ گئے، ٹھیک ہے خاموش بیٹھ جاؤ گھر پہ. نو، ٹیچنگ مقصد حسین کو پروپوگیٹ کیا، اتنا کیا مدینے میں کہ حاکم مدینہ، گورنر آف مدینہ گھبرا گیا کہ اگر یہ لوگ رہیں گے ساتھ دونوں شہزادی تو مدینے میں انقلاب آ جائے گا. یزید کو لکھا تھا. اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ بی بی ام کلثوم کے بارے میں نجم الحسن کراربی اور علامہ مجلسی لکھتے کہ آپ شہزادی زینب کے ساتھ جب دوبارہ گئی تھی تو وہیں پہ آپ کی وفات ہوئی. بی بی زینب سے بعض روایتوں میں کہ 2 مہینے پہلے آپ کی وفات ہوئی، 2 مہینے یا 1.5 مہینہ پہلے آپ کی وفات ہوئی. اور آپ کی قبر مبارک بتائی جاتی ہے شام، جہاں سکینہ بنت الحسین، رقیہ بنت الحسین نہیں، سکینہ بنت الحسین کی اس ٹرم کے اندر شہزادی ام کلثوم بھی ہے، وہیں پہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار بھی ہے. بہرحال میں وہ کوئی سی بحث میں نہیں جا.
بعض روایتوں میں جنت البقیع، بعض علماء کہتے ہیں جنت البقیع، بعض علماء کہتے ہیں سیریا. ہم کو بحث نہیں کرنا. جہاں پہ بی بی کی قبر مبارک ہے وہاں جانا، احترام کرنا، اور ہماری شہزادی ہے وہاں دعا مانگو، تمہاری دعائیں قبول ہوگی. تو بہرحال اس بحث میں نہیں جا رہا. کوئی عالم دین نے کنفرم نہیں کہا کہ یہ یا ہے یہ یا. ٹھیک ہے. بہرحال تو یہ بی بی ام کلثوم شہزادی کے بالکل ساتھ ساتھ تھی. کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، بالکل ساتھ. اور آپ کیا کرتے نہیں؟ واپس آنے کے بعد شہزادی زینب کے ساتھ جب واپس آئیں، کربلا سے چہلم کر کے جب اہل حرم واپس گئے تو آپ کا بہترین ایک مرثیہ ہے. ہمارے پاس ہم ایک لائن ہی پڑھتے کہ اے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کر، اس لیے کہ جب ہم چلے تھے ہماری گودیاں آباد تھی، ہمارے سروں پہ ہمارے وارثوں کا سایہ تھا. لیکن اگر آپ کو سننا ہے، وہ مرثیہ پڑھنا ہے، میرے پاس آپ واٹس ایپ کیجئے، میں واٹس ایپ کروں گا. یہ مرثیہ میں نے جناب رشید شہیدی صاحب سے آج ہی صبح میں لیا. یہ 33 بن کے اوپر یہ مرثیہ ہے، اور یہ بہترین مرثیہ شہزادی ام کلثوم کا وہ فصاحت و بلاغت. اب اس سے اندازہ لگا جو عالم غیر معلمہ بی بی زینب تھی، اسی انداز سے شہزادی ام کلثوم کے بارے میں بھی ہے کہ یہ بھی عالم غیر معلمہ، سوائے مولا کے ساتھ اور کسی کے ساتھ یہ علم. آپ سوچو کہ جو سلونی کا دعویٰ کرے اس کی بیٹی کا نام ہے، حسن اور حسین کی بہن کا نام ہے. اب اندازہ لگا لو کہ کیا مقام ہے. شہزادی کونین بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی چھوٹی بیٹی ہے. وہ مقام، وہ عصمت، وہ آپ کا سٹیٹس، کوئی کمپیریزن کوئی تاریخ میں بتا ہی نہیں سکتا کہ بی بی کا مقام کیا. تو بی بی کا ایک مرثیہ. تو آپ سوچو کہ مرثیہ تو کہہ دیا، پورا مرثیہ کربلا کے اوپر ہے کہ میرے بھائی پہ کیا ظلم ہوا، مقصد میرا بھائی کا مقصد کیا تھا، اور کس طرح میرے بھائی نے اسلام کو سیو کیا، اسلام کو بچایا. اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی. if somebody needs just call me, I'll send you the WhatsApp. تیسری چیز، شہزادی ام کلثوم کربلا کے بعد 3 یا 4 سال زندہ رہی. 3 یا 4 سال، یا بعض روایتوں میں 2 سال. وہ اس پہ بھی بحث نہیں کرتا، اس لیے کہ تاریخ ہے. اس تاریخ میں بھی شہزادی ام کلثوم نے، پلیز یہ میرا میسیج ہے میری ماں بہنوں کو جو میری مجلس سن رہے، خالی گھر بیٹھ کے می اینڈ مائی فیملی مت کرو. بابا ان کا سیرت ام کلثوم سننا ہے، سیرت بی بی زینب کرنا ہے، تو اٹس یور ڈیوٹی، اٹس یور ریسپانسبلٹی کہ ہم پروپوگیٹ کریں ٹیچنگز آف معصومین کے. کربلا کو بتاؤ، کربلا کو بتاؤ. ہر ولادت اور شہادت میں آپ بچوں کو لے کے، میں یہ نہیں بول رہا کہ شکاگو کی گلیوں میں چلے جاؤ، میں یہ نہیں بول رہا کہ شکاگو کے مالز میں جاؤ، کہیں مت جاؤ. بابا اپنے گھر میں بیٹھو، شکاگو کے گھر میں بیٹھو. بچے ہیں تم کو، اولاد ہے جو نعمت ہے اللہ کی. کتنے بچوں کو بی بی کا نام معلوم ہے، کتنے بچوں کو رشتہ معلوم ہے مولا علی اور بی بی زہرا سے سلام اللہ علیہ سے شہزادی ام کلثوم کا. اپنے بچوں کا نام کلثوم رکھو. یہ ماڈرن نیمز کے چکر میں مت پڑو. آج یہ وعدہ کرو تم اولاد چاہتے. میں لڑکیوں کو بول رہا ہوں جو میرا جشن آج سن رہا، بعد میں پوری دنیا سن رہی، ڈیفرنٹ چینلز میں جا رہا. ماڈرن نیمز کے چکر میں مت پڑو کہ مجھے یہ نام بڑا اچھا لگتا، وہ نام بڑا اچھا لگتا. ماڈرن نام ہونا، یہ پرانے نام نہیں ہونا. اگر تم if you really want برکت in your اولاد، بی بی ام کلثوم، یہ معصوم کا جملہ ہے، عابد بلرامی کا جملہ نہیں. معصوم امام یہ بولتا ہمارے ناموں پہ نام رکھو تو تمہاری اولاد میں برکت ہوگی، تمہارے اولاد کے زندگیوں میں برکت ہوگی. یہ نام رکھو، زیادہ سے زیادہ اس نام کو پروپوگیٹ کرو. دشمنوں نے نام کو چھپایا تھا، ہم اپنی اولاد کے نام نہیں رکھتے. اماموں کی ماؤں کے نام پہ نام رکھو. شہزادی ام کلثوم کا نام کم، بی بی زینب کا نام تو پھر بھی لوگ رکھ رہے، ام کلثوم کا نام نہیں رکھ رہے. آپ اگر مولا کو اور بی بی کو راضی کرنا چاہتے، بی بی کو خوش کرنا چاہتے تو ان کی چھوٹی بیٹی ایون شہزادی زینب کو راضی کرنا کہ میری بہن کا نام ہی نہیں رکھ رہا. کوئی بہت کم نام رکھا جاتا، کلثوم نام رکھو. تو لوگ پوچھے، بچے پوچھے کون، بچے جب نام رکھتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ بچے پوچھتے کہ یہ میرا نام جو رکھا ہے اس کا معنی کیا، کس کا نام. تو آپ بول سکتے ہیں کہ امام علی کی چھوٹی صاحبزادی ہے. اتنے ظلم کے ساتھ یہ زندگی گزاری، 51 ایئرس کی لائف میں کیا دیکھا میری بی بی نے، کتنا ظلم دیکھا. 1.5-2 سال کے بعد اللہ کے رسول کی شہادت، پھر 1 مہینے 3 مہینے میں میری شہزادی کی. اتنی کمسین تھی جب میری شہزادی کی شہادت ہوئی. اس کے بعد مولا حسن، پھر کربلا کا پورا واقعہ، پھر یہ لائف میں مصیبتیں آئیں کہ ویڈیو ہو گئی. خوشیاں کہاں ملی میری بیوی کو. تو کوشش کرو
اور اس وقت بھی بی بی نے وہی کام کیا. کیا کام کیا؟ مدینے کی گلیوں میں, مدینے کے گھروں میں, گلیوں میں نہیں گھروں میں, شہزادی زینب اور شہزادی ام کلثوم کی یہ سیرت میں کہ کوفے میں بھی اور مدینے میں 4000 سٹوڈنٹس تھے, 4000 سٹوڈنٹس, لڑکیاں اور عورتیں آ کے تعلیم حاصل کرتی تھی ڈیفرنٹ ٹائمنگز پہ, ڈیفرنٹ ڈیز میں. اب بیٹھ کے کیلکولیٹر لے کے مت بیٹھو کہ 4000 ایک وقت میں کہتا. میں یہ نہیں بولا کہ ایک وقت میں, ڈیفرنٹ ٹائمنگز کے اوپر, ڈیفرنٹ اوقات کے اوپر, ڈیفرنٹ ڈیز کے اوپر. ٹوٹل جو سٹوڈنٹس تھی بی بی کی 4000 عورتوں کو, لڑکیوں کو اسلام کو پروپوگیٹ کیا. 4000 گھروں میں اسلام کو پہنچانے والی کرام ام کلثوم ہے. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر. یہ جو سیرت آئی تھی, یہ جو بی بی کو ملی تھی ان کی ماں کی طرف سے ملی تھی, شہزادی کونین کی طرف سے, کہ بی بی انجرڈ ہونے کے بعد, واپس آنے کے بعد, غدیر سے واپس آنے کے بعد, انجرڈ ہونے کے بعد, اللہ کے رسول کے بعد 75 ڈیز کی روایت ہو یا 90 ڈیز کی روایت ہو, یہ 75 ڈیز اور 90 ڈیز میں بنت رسول گھر میں بیٹھی نہیں رہی. ایک نارمل خاتون ہوتی, آج کی عورت ہوتی, وہ بیڈ پہ لیٹ جاتی, انجرڈ ہو گئی, ربس ٹوٹ گئی, پیٹ میں شہزادہ محسن شہید ہو گیا. اس کے باوجود شہزادی کونین مدینے کی گھروں میں جا کے عورتوں کو بتایا کہ ولایت علی کیا ہے. تمہارے شوہر نے غدیر میں میرے ابن ام کے ہاتھ میں بیعت کی تھی, ارشاد رسول کیا تھا, آج کیسا علی کے حق کو چھوڑ دیا. جس طرح شہزادی کونین نے شہادت سے پہلے انجرڈ ہونے کے بعد ایک ایک گھر میں جا کے ولایت علی کو پیش کیا, اسی طرح یہ دونوں بہنوں نے, شہزادی زینب اور شہزادی ام کلثوم. میں ہمیشہ ایک جملہ بولتا ہوں کہ اگر کربلا کے بعد بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم اور چوتھے امام نہیں ہوتے تو کربلا دفن ہو جاتا. کربلا مقصد حسین نہیں پہنچتا. یہ دونوں شہزادیوں کا اور چوتھے امام کا حق ہے کہ جنہوں نے مقصد حسین کو زندہ رکھا. واپس آنے کے بعد مدینے کی لائف میں بی بی ام کلثوم مختلف جگہوں پہ جا کے عورتوں کو جمع کر کے حسین کے مقصد کو پیش کیا کہ میرے بھائی کے اوپر کیا ظلم ہوا, کربلا میں خاندان اہل بیت کو کیسے شہید کیا گیا. یہ سیرت ہے. میں یہ نہیں بول رہا کہ شکاگو میں یہاں جاؤ وہاں جاؤ. میری ایک ہی ریکویسٹ, آخری جملے, میری ایک ہی ریکویسٹ ہے میری ماں بہنوں سے کہ پلیز, میں ہاتھ جوڑ کے بول رہا, آئی بیگ یو, میں اپنے لیے نہیں بول رہا, سیرت ام کلثوم جو ہے وہ گھروں میں بیٹھ کے اپنے بچوں کو اتنا تیار کر لو, بچوں کے پاس اتنی انفارمیشن آ جائے. آج کتنی قوم کی لڑکیوں کو پتا ہے کہ ام کلثوم کون ہے, کتنے بچوں کو معلوم ہے کہ بی بی ام کلثوم کی ہسٹری کیا ہے. I'm really sorry to say this. اگر تم اپنے اعمال کو قبول کروانا چاہتے, تم رزق میں دروازے کھولنا چاہتے, تم امام علی اور شہزادی کونین کو راضی کرنا چاہتے, بچوں کا نام کلثوم رکھو. اور بیویوں کے بارے میں, شہزادیوں کے بارے میں ماں کی ذمہ داری ہے کہ اسمال سٹوریز بناؤ, سٹوریز بنا کر بیوی کی تاریخ کو بتاؤ کہ بیٹا یہ انہوں نے یہ کام کیا, you have to do in your life. آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. شہزادی ام کلثوم کی اب 18 کو ولادت آ رہی, اپنے ہر میسیج پہ بھیجو کہ آج it's a big day for us because it's the birthday of the youngest girl of امام علی and بی بی فاطمہ. ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. بس دوستو, علی زمان اینڈ فیملی, مولا تم کو آباد رکھے, خوش رکھے کہ تمہارے حصے میں آئے, یہ محفل آئی, اور اسی طرح کرتے رہو. اللہ تم کو زندگی تمام ہر سال کرنا نصیب کرے. بس بی بی ام کلثوم کی خوشی کو حاصل کرنے, شہزادی ام کلثوم کی رضا کو حاصل کرنے, مولا علی علیہ السلام اور بی بی زہرا کی رضا کو, اللہ کے رسول کو اللہ کی خوشی کے لیے, 14 معصومین کی خوشی کے لیے, اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی خوشی اور اس جشن کی قبولیت کے لیے 3 مرتبہ جو بھی جہاں بھی بیٹھا ہوا ہے 3 مرتبہ صلوات با آواز بلند یہ معصومین کو ہدیہ کرو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجو. ایک بات بولوں, آج بی بی شہزادی ام کلثوم کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں نا, برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں, سارے لوگ بیٹھ کے برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں, آن لائن بیٹھ کے سب سن رہے. علی زمان اینڈ فیملی, تم کو غور, آپ اندازہ لگایا کہ برتھ ڈے کا سیلیبریشن کیا ہے؟ مثال دوں, خوش ہو گئے سارے لوگوں کو. بولو جو اس وقت میرا جشن سن رہے, کہ اگر آپ اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں کسی سٹی میں اپنے گھر میں, آپ پورے, پلیز غور سے سنو, پورے شہر کو جانتے ہیں, پورے شہر کو آپ جانتے ہیں, سب سے آپ کی ملاقات ہے, لیکن آپ برتھ ڈے میں کتنے لوگوں کو بلاتے ہیں؟
جو آپ کے خاص ہے، جو کلوز ہے، جس سے آپ زیادہ چاہتے، ان کو بلاتے نا. تو آج جو بھی جشن کر رہا علی زمان اینڈ فیملی کے انویٹیشن پہ جو آیا ہوا ہے، شکر ادا کرو ہر لڑکا لڑکی عورت مرد کہ شہزادی ام کلثوم نے تم کو اپنے برتھ ڈے سیلیبریشن میں بلایا ہے. یا سو لکی ایون آئی ایم سو آنرڈ کہ بیوی نے مجھے چنا کہ میں ان کا ذکر کر سکوں. یہ میری بخشش کا سہارا ہے سب کے لیے، جو سن رہا اس کی بخشش کا سہارا، جو قصیدے پڑھ رہا ان کی بخشش کا سہارا، جو انشاءاللہ منقبتیں پڑھے گا ان کی بخشش کا سہارا. بہت لاکھوں سلام میری شہزادی کو. زیارت پڑھو یا کم از کم روزانہ، میرا جملہ غور سے سنو، میرا آخری جملہ، روزانہ جب تم زیارت پڑھو نماز کے بعد تو یہ جملہ بولو، السلام علیکم شہزادی زینب بنت علی، السلام علیکم شہزادی ام کلثوم بنت. روزانہ اپنی ماں کو سلام کرو، تم ہماری ماں ہے، ماں ہے، ماں ہے، ماں. سلام کرو، روز سلام کرو. اس کے بعد دیکھو کہ کرم بیوی کا جواب آتا نا تو ہمارے اوپر کرم کیا. بس اپنے اپنے ہاتھوں کو بلند کرو کہ اللہ شہزادی ام کلثوم کا واسطہ، میری چھوٹی شہزادی کا، بڑی شہزادی بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا واسطہ، اللہ ہماری یہ چھوٹی سی محفل، مختصر سی محفل مولا کی بارگاہ میں اور شہزادی کونین کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. پروردگار علی زمان اینڈ فیملی کی توفیقات میں اضافہ کرے، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند کرے، ان کے رزق میں برکت دے. اللہ جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. اللہ سیریا میں میری سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. فرزند زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ، یہ اپنا زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو مولا کے ناصروں میں شمار. ہر سال میری شہزادی کی محفل مجلس کرنا نصیب ہو. یہی محفل، یہی مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. جیسا بیوی نے کام کیا، اللہ ہم کو بھی توفیق دے کہ ہم بھی تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کر سکیں. اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اس وقت تک دنیا سے نہیں اٹھانا جب تک تو ہم سے راضی ہو. میرے امام زمانہ مجھ سے راضی ہے، کوئی غم مت دے سوائے غم. شہزادی ام کلثوم کے صدقے میں جتنے بیمار ہیں، کووڈ کے پیشنٹس یا کوئی بھی کینسر پیشنٹ، اللہ جسم کی ساری بیماریوں کو میری چھوٹی شہزادی ام کلثوم کے صدقے میں اور میری شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے صدقے میں دور کر دے. ہر بیماری سے محفوظ رکھ. پروردگار کسی کا محتاج نہ بنا سوائے تیرے اور محمد اور علیہ. جو رزق کے پرابلمس میں ان کے رزق کے دروازے کھول. جو بے اولاد ہے میری شہزادی ام کلثوم کا واسطہ ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما. جو اولاد تو نے ہم کو دی ہے اس کو صراط مستقیم پہ قائم رکھنا. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ